الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما اللہم اجعلنی من حزبک المفلحین واکتب فی قلب الایمان وایدنی بروح منک وارزقنی رداک والجنۃ۔ اخلاص نیت کی دعا۔ جس اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو منظور و قبول فرمانا اور اس میں کسی کا حصہ یا دکھاوا نہ رکھنا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ آغاز کرتے ہیں اپنی آیات کا، جو سورۃ النبا کی آیات ہیں۔ آیات جو ہیں وہ 26 سے 30 تک ہیں۔ جزاء وفاقا، جزاء اسم ہے، کیونکہ اسم کی ہمیں پہچان کا پتہ ہے، یا تو تنوین ہوتی ہے یا ال کے ساتھ جڑا ہو تو وہ اسم ہے۔ اس میں تنوین ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ الفاظ جو شروع ہوتا ہے یعنی ابتدا جو ہوتی ہے، ابتدا جو ہے وہ اسم کو رفع یعنی دمہ دیتی ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے وہ نصب کے اندر ہے۔ تو یہ نصب کے اندر ہے، یہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اسم یہ کون سا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ تو نوعیت یہ ہے کہ یہ اسم مصدر ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے جیم زا حمزہ۔ اس کا مادہ جو ہے وہ ہے جیم زا اور حمزہ، یا یہ جو حمزہ بدلا ہوا ہے نا، اصل میں یہ مادہ ہے جزی۔ ٹھیک ہے، اب یہ کس سے، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ کس سے نکلا ہے۔ جب یہ ناقص کا قاعدہ ہے، جب لاسٹ میں یا آتی ہے یا واو آئے تو وہ تنوین میں حمزہ کے ساتھ، کیونکہ اس کے ماقبل ایک الف ہو تو وہ حمزہ میں بدل جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ کس باب سے ہے، یہ باب ذوات سے ہے۔ ضرب یضرب، جزا یجزی، ٹھیک ہے، جزاءً یہ اسم مصدر ہے۔ اسم مصدر جب آتا ہے، جب بھی آپ نے پڑھا ہو کہ اسم مصدر جو ہے مفعول کی حیثیت رکھتا ہے اور مفعول مطلق ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کسی بھی جملے کے اندر فعل کے بعد آپ اسی فعل کا جب مفعول اسم مصدر آ جائے اسی فعل کا، تو اس کو ہم مفعول کی ڈگری پہ مفعول مطلق بناتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جزاءً بھی اسم مصدر ہے، اور اس کے پیچھے جو ہم فعل نکالیں گے وہ اسی مادے سے نکالیں گے۔ اسی مادے سے جو نکالیں گے اس میں دو رائے پائی جاتی ہے، جزیناہم جزان، یا تو پھر اس کا جزو جزان۔ ٹھیک ہے، ان کی جزا۔ اب یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کہ سوری یہ واو ختم ہو جائے گا، جزو سوری ایسے ہوگا، جزو ایسے، جزا، جیم زا اور یا مادہ ہے، میں نے بیچ میں واو لکھ دیا تھا، اس میں غلطی تھی۔ یا پھر یہ حال کے طور پر واقعہ ہو سکتا ہے، یعنی ایسا اسم جو کہ اسم مصدر ہو اور نصب کے اندر آ رہا ہو اور سٹارٹ کے اندر ہو، تو اس سے پیچھے ہم ایک فعل نکالتے ہیں جو اسی فعل کے لیے وہ مفعول مطلق کی جگہ پر ہوتا ہے، یا تو پھر حال کے طور پر واقعہ ہوتا ہے، یعنی یہ بدلا دیا گیا اس حال میں کہ وہ ان کے عمل کے عین مطابق تھا۔ یعنی یہ بدلہ جو ہے، جزا جو ہے، ان کے عمل کے وفاق کہتے ہیں، عمل کے عین مطابق ہے۔ اس مادے پہ بھی ابھی بات کرتے ہیں۔ لغت میں جیم زا یا یہ مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا یا کافی ہونا۔ اب یہ کافی ہونا کے میننگ میں اور بدلہ دینے کے میننگ میں ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے آ رہا ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن،
اسی ورڈ کو، اسی مادے کو ہم جب جزاک اللہ میں کہتے ہیں تو اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے، یعنی اور پھر اس کے علاوہ ہم اللہ میرے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی، کافی ہونے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس مادے میں بدلے کا مفہوم جو ہوتا ہے، بدلہ دینا جو مفہوم ہوتا ہے وہ خیر اور شر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جہنمیوں کے لیے سزا بھی ہے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کا بدلہ جنت کے طور پر بھی ہے، یعنی وہ بدلہ جو ان کا پورا پورا اعمال کے مطابق ہو۔ قرآن کریم میں جو جزا کا لفظ ہے یہ محنت کا معاوضہ، اگر کسی نے محنت کی ہو تو اس کے معاوضے کے طور پر، یا عمل کا نتیجہ اس کے طور پر کثرت سے ہے، یعنی ان کی محنت کا معاوضہ یا ان کے عمل کا نتیجہ۔ محنت کا معاوضہ کب آتا ہے؟ جو انہوں نے دنیا میں بچ بچ کے چلے ان کا معاوضہ، اور عمل کا نتیجہ جو انہوں نے برے عمل کیے اس کا نتیجہ، اس کی جو جزا ہے یہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں پر جو وفاقن ہے نا، وفاق، یہ ورڈ یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ اس کی صفت بن کے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ عذاب ان کے کفر اور سرکشی کے عین مطابق ہے۔ وفاق یعنی ان کے اس سے نکلا ہے یہ ورڈ جو ہے، ابھی میں اس کی پوری کیٹیگری آپ کو بتاتی ہوں کہ آلن کے اس کو دو کیٹیگری میں لے کے جا سکتے ہیں، ایک تو مبالغہ کے بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو مصدر بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فی آلن کا جو مصدر ہے باب مفاعلہ کے اندر جاتا ہے، جب وفاق کا مطلب ہوتا ہے باب مفاعلہ کی جو خصوصیات ہے اس میں ہوتا ہے دو چیزوں کا باہم اس چیز میں اتفاق ہو جانا کسی چیز میں۔ اب جزا کے طور اگر یہ دیکھیں تو اس میں تین بڑے مفہوم ہیں جزا میں۔ سب سے پہلا معنی تو ہوتا ہے بدلہ، یہ سب سے عام معنی ہوتا ہے بدلہ، جو اچھے عمل پر انعام اور برے عمل پر سزا، یعنی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہوتا ہے کفایت کرنا، یعنی جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کے بدلے کافی ہو جائے، جیسے کوئی نفس، جیسے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی جان کسی دوسری جان کی نہ کفایت کرے گی نہ اس کا بدلہ بن سکے گی، ٹھیک ہے، اس میں آتا ہے بدلہ چکانا یا کفایت کرنا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے مکافات عمل، مکافات عمل جیسے ریزلٹ کہتے ہیں، کسی بھی کام کا وہ منطقی نتیجہ جو قانون قدرت کے تحت برآمد ہو۔ اس کے تین معنی، یعنی بدلہ، معاوضہ یا جزا، ان کی جو بدلہ ہے، ان کا جو معاوضہ ہے جو انہوں نے کام کیے، اور جو ان کی جزا ہے اس کے طور پر یہاں پر لیا گیا ہے۔ فرہ اور اخفش کے نزدیک اس میں جو پیچھے فعل ہے وہ انہوں نے نکالا ہے جازیناہم، کہ ہم نے انہیں جزا دی، جزاءً، جزا دینا، کیونکہ یہ تاکید بھی کرتا ہے مفعول مطلق جو ہے، جزا دینا ان کی اس کے مطابق، ان کے کام کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اور زجاج کے نزدیک انہوں نے جو اس کے پیچھے فعل نکالا ہے وہ جزو، جیسے میں نے ابھی نکالا جزو جزان، ایسے، ٹھیک ہے۔ اب مادے پہ بات کرتے ہیں ہم واو فا کاف سے، واو فا اور کاف، وفق۔ یہ وفاق دراصل باب مفاعلہ کا مصدر بھی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اس کا ایک مصدر جو ہوتا ہے آلن پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی ہیں، اگر باب مفاعلہ کا مصدر دیکھیں تو یہاں پر یہ ہوگا کہ اس کے معنی کسی چیز کا دوسری چیز کے عین مطابق، برابر یا جوڑ کا ہونا، یعنی پورا پورا ہونا، کسی چیز کا کسی چیز دوسری چیز کے مطابق ہونا، برابر ہونا یا اس کے جوڑ کا ہونا۔ جب دو چیزیں آپس میں مکمل مطابقت رکھتی ہو نا، ان کی مطابقت ہو دو چیزوں کی تو انہیں متوافق کہتے ہیں، یہ دونوں متوافق ہیں، اسی سے یہ ورڈ نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لغت میں وفاق کا مطلب ہے دو چیزوں کے آپس میں اس طرح ملنا کہ ان میں کوئی تضاد نہ رہے، جیسے وفاقی حکومت بنتی ہے نا کابینہ میں، اسلام آباد میں بیٹھتی ہے تو تاکہ اس میں کوئی ایک ایسا آئین پاس کیا جا سکے جس میں سب کی اتفاق رائے ہو، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ تو دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ ان میں کوئی تضاد نہ رہے، اتفاق اور مطابقت اسی معنی سے لیا ہوا ہے۔
یہ لفظ وقف سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مناسب حال ہونا. اب یہاں پر کسی چیز کا مناسب حال ہونا، با مفعلہ میں عموماً دو فریقین کے درمیان اشتراک پایا جاتا ہے، یعنی عمل اور سزا کے درمیان کامل اشتراک اور برابری کو ظاہر کرنے کے لیے اس باب کا انتخاب کیا گیا. پھر اس کے علاوہ اس کو دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی یہ جو فعالن کا جو ایک مصدر ہوتا ہے نا، مبالغے کا بھی صیغہ ہے. اب یہاں پر صفت ہے یہ جزا کی، جزا ان کی صفت ہے، بدلہ جو کہ ان کے عین مطابق ہے، بدلہ جو عین مطابق ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مصدر وفاق کو مبالغے کے طور پر یعنی صفت کے معنی میں لایا گیا ہے. مفعول مطلق یا پھر اپنے فعل محذوف کی تاکید کر رہا ہے، یا اس سے پیچھے ایک فعل نکال دیں جو کہ اس کی تاکید کے لیے اس کو بھی نکالے، اس کو بھی نکالے، اس کو بھی نکالے، پھر اس کو اس کے متعلق کر دیں. ٹھیک ہے. ایک جملہ بنا کے اس کو اس کی صفت بنا دیں، یا تو پھر اس کو ایز این مصدر کو ہی مبالغے کا صیغہ کر کے اس کی صفت بنا دی جائے، یعنی ایک طریقے سے اس کی صفت ہی بنے گی. ان کو ایسا بدلہ دیا گیا جو ان کے اعمال کے ساتھ وفاق یعنی مطابقت رکھتا ہے. وفاق یعنی مطابقت، یہ مطابقت رکھتا ہے. جزام وفاقن کو اکٹھا پڑھیں تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ انہیں ان کی کرتوتوں کا ایسا بدلہ ملا ہے جو ان کے جرائم یعنی ان کے جو جرم انہوں نے کیے تھے اس کے ساتھ پوری طرح جوڑ کھاتا ہے، نہ اس میں کمی ہے نہ زیادتی ہے. جو انہوں نے عمل کیا، جو انہیں بتایا گیا کہ اس عمل کی یہ سزا ہے، انہوں نے جو عمل کیا اس کے مطابق ہی ان کو وہ سزا مل رہی ہے. اب یہاں پر اس میں کیا کریں گے، ہم اس کو کیا بنائیں گے، اس کو ہم موصوف اور صفت کر کے اس کو مفعول مطلق بنا لیں گے، پیچھے ایک فعل محذوف کے، اور وہ فعل اپنے فاعل اور یہ مفعول کے ساتھ مل کر کیا بن جائے گا، جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. اور اس کو جملہ فعلیہ معللہ بھی کہا جا سکتا ہے. اب یہاں پر اس کی آگے جو ہے کیونکہ پیچھے ایک بات ہوئی تھی، پھر آگے یہ بات ہو رہی ہے، اس کی جب ترکیب کریں گے تو اس میں اس کو وضاحت کروں گی. یہاں تک ایک جملہ فعلیہ ہو گیا، پھر نیا جملہ سٹارٹ ہوا ہے انا کے ساتھ. یہاں پر جو انا ہے حرف مشبہ بالفعل، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور اس کے بعد اگر کانا فعل ناقص اس کی خبر میں آ جائے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بات جو طے شدہ ہو اس کو فعل ماضی کے صیغے کے ساتھ لا کر یعنی خبر میں فعل ناقص کے ساتھ لا کر اس کے اندر استمرار بھی پایا جاتا ہے. اس کے اندر استمرار پایا جائے گا اور یہ بات جو طے شدہ ہو گئی ہو اس کا ذکر ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ جو ہے انا ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، ہم جو ہے اس کا اسم ہے، اور کانو لا یرجون حسابہ جو ہے یہاں پر اس کی خبر ہے. لا یرجون حسابہ، یہ اگر مادہ ہم دیکھیں، لا نفی کا ہے، یرجون فعل مضارع ہے. اس مادے پر اگر ہم بحث کریں، را جیم واو یہ بھی ناقص کا قاعدہ تھا. ٹھیک ہے. جیم زا اور یا، اور یہ بھی ہے را جیم واو، ناقص یائی اور ناقص واوی، اس کا یہ قاعدہ ہے. یہ مادہ جو ہے یہ باب نون سے، نصرہ ینصرو، رجا یرجو سے ہے، اور یہ جو صیغہ آیا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور جمع غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع میں. اس کے دو متضاد میننگ آتے ہیں، دو، یعنی ایک میننگ میں آتا ہے اس کا امید رکھنا، اور دوسرا میننگ آتا ہے ہوپ کے میننگ میں. ٹھیک ہے. دوسرا میننگ آتا ہے خوف کھانا، یعنی یہ فیئر کے میننگ میں آتا ہے، یعنی ہوپ بھی ہے اور فیئر بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ دو میننگ میں آتا ہے. جب اس کا استعمال اہل عرب جب اس کا استعمال نفی کے ساتھ کرتے ہیں نا، جیسے یہ نفی کے ساتھ آیا لا یرجونا، لا یرجونا، اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوف نہ رکھنا، یا تو پھر آتا ہے پرواہ نہ کرنا.
ٹھیک ہے، کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا. فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور واو اس کے اندر فاعل ہے کہ وہ سب جو تھے خوف نہ رکھتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، اصل میں یہ جو رجا ہے متعدی ہے، لیکن اسے اپنے معنی کو مکمل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو جو بھی متعدی افعال ہوتے ہیں ان کو معنی مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں پر جو اس کا مفعول بھی ہے وہ حسابن کی شکل میں ہے. اب یہاں پر اس کے دو میننگ لیے گئے، امید رکھنا یا خوف کھانا، یعنی کسی پسندیدہ چیز کے حصول کی توقع کرنا کہ میں نے اب یہ عمل کیا ہے، مجھے امید ہے کہ مجھے اس کی یہ جزا ملے گی. اور خوف کھانا کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے جو اعمال ہیں ہمارے ایسے نہیں ہیں، یعنی کسی ناپسندیدہ چیز سے ڈرنا کہ اگر قیامت آئے تو ہمارے وہ اعمال ہمارے اوپر ظاہر ہو جائیں گے، تو ان اعمال سے خوف کھانا. ٹھیک ہے، عربی بلاغت میں جب رجا کا لفظ نفی کے ساتھ آئے، جیسے یہاں ہے لا یرجونا، تو اس کا معنی اکثر ہوتا ہے خوف نہ کھانا اور پرواہ نہ کرنا. آیت کے اندر جو کانو لا یرجونا یعنی فعل ناقص آیا کانو، اور اس کے بعد فعل مضارع آیا، فعل ناقص پلس فعل مضارع، یہ جو ہے ان کے مستقر رویے کو ظاہر کر رہا ہے. یعنی یہ ان کا حساب سے بے خوف ہونا کوئی ایک بار نہیں ہے کہ وہ خوف نہیں رکھتے تھے حساب کی، تو ان کا حساب سے خوف نہ رکھنا یا پرواہ نہ کرنا ان کا حساب کتاب سے، وہ کوئی ایک بار کا امر نہیں تھا، بلکہ مستقر رویہ اور عادت تھی. مستقر رویہ اور عادت تھی. اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ امید کرنا کے میننگ میں، جب ہم لیں نا اس کو خوف کے میننگ میں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کی رحمت کی امید رکھتا ہے، جیسے یرجون رحمتہ، کہ وہ اس کی رحمت کی. اور جب آ جائے لا ترجونا، تو کیا تمہیں خوف نہیں ہے؟ تو اس میننگ میں، یعنی نفی کے ساتھ جب آئے تو خوف نہ رکھنا اور پرواہ نہ کرنا. اب اس مادے کی بات کرتے ہیں حسابن کی. ہا سین با، یہ مختلف ابواب سے آتا ہے. حسابن یہ اسم ہے، اس جگہ پہ جو مفعول بھی کی کیٹیگری میں آیا ہے، یہ باب جو آیا حسب یحسب، باب نون سے استعمال ہوا ہے. باب نون سے یعنی یہ اسم مصدر ہے، حسب یحسب. ٹھیک ہے، حسابن یعنی حساب کتاب رکھنا. اس کے میننگ میں باب نون سے ہوتا ہے گننا، شمار کرنا یا حساب کرنا. یہ مادہ جب اس باب سے آتا ہے تو اس کا تعلق مادی گنتی سے ہوتا ہے، یعنی مادی گنتی یا اعداد و شمار سے کوئی چیزوں کو رکھنا، اس کا حساب کتاب کرنا، اس میننگ میں آتا ہے. اس کے علاوہ یہ باب سین سے بھی آتا ہے، سمیع یسمعو، حاسبہ یحسبو. جب آپ سین سے آتا ہے تو اس کا میننگ ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا یا سمجھنا. ٹھیک ہے، گمان کرنا. یہ باب ذہنی کیفیت اور گمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی بات کو بغیر یقینی علم کے درست سمجھ لینا، اس کا گمان کر لینا. اس کے علاوہ یہ باب جو ہے کاف سے بھی آتا ہے، کاروما. اب حسبہ یحسبو، اس کے میننگ ہوتے ہیں معزز ہونا، حسب و نصب والا ہونا، حسب کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، نصب نون سین با سے، ٹھیک ہے، نصب والا ہونا. تو جب یہ باب کروما کے وزن پر آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں شرافت، بزرگی، خاندانی وجاہت کے ہوتے ہیں، اور اسی سے حسب و نصب لفظ نکلا ہے. اس کے علاوہ یہ ثلاثی مزید فیہی کے ابواب میں بھی جب یہ مادہ آتا ہے حسابن، تو احتسب یحتسب باب افتیال میں، تو اس باب کے اندر ہوتا ہے اجر کی امید رکھنا، اجر کی امید رکھنا یا تو پھر کافی سمجھنا. ٹھیک ہے، اس میننگ میں آتا ہے. اور اس کے معنی میں یہاں پر اجر و ثواب کی نیت اور غیر متوقع ہونا، یعنی اجر و ثواب کی نیت اور غیر متوقع ہونا بھی اس باب میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ باب مفاعلہ کے اندر بھی آتا ہے، حاسبہ یحاسبو، اس کے اندر یہ آتا ہے محاسبہ کرنا.
یا باز پرس کرنا. جب دو فریقین کے درمیان حساب کتاب یا جانچ پڑتال کا مفہوم ہو نا، یعنی جانچ پڑتال کی جا رہی ہو، دو فریقین کے درمیان حساب کتاب ہو رہا ہو، تو اس کے بیچ آتا ہے محاسبہ کرنا مفاعلہ کے میں. عربی میں یہ لفظ جو ہے اسم فعل کے طور پر بھی آیا ہے، جیسے حسبنا اللہ، یہ مادہ اسی سے ہے، ہا سین با سے، حسبنا اللہ. یعنی اس کا گنتی سے تعلق یہ ہے کہ جب کوئی چیز گنتی میں پوری ہو جائے، یعنی یہاں پر اگر ہم اس کو کہیں جب کوئی چیز گنتی میں پوری ہو جائے تو وہ کافی ہو جاتی ہے، اس لیے کافی ہونے کو بھی حسب کہا جاتا ہے. تو یہاں پر وہ امید نہیں رکھتے تھے، یہاں پر باب نون سے ہے گننا یا شمار کرنا، کہ وہ اس چیز کی امید یا خوف نہیں رکھتے تھے، یا اگر کہا جائے کہ وہ پرواہ نہیں کرتے تھے اپنے حساب کتاب کی. تو یہ درست میننگ یہاں پر نکلتے ہیں. تو اگر ہم اگر اس کی اسم فعل کے بارے میں تھوڑی سی اگر ڈیٹیل پڑھے نا، کہ یہ پھر یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو فعل کی میننگ دیتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا حسب ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہماری تمام ضرورتوں، پریشانیوں، دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں کافی ہے. تو یہ کافی ہونے کے میننگ میں ہوتا ہے، یعنی اب ہمیں کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. کافی ہو جانا یعنی حساب کتاب میں پورا ہو جانا. عربی لغت میں جب کوئی چیز گنتی میں اتنی پوری ہو جائے تو اس کے لیے حسب کہا جاتا ہے. جیسے اگر آپ کہیں نا، مثال اگر دیتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے 10 روپے کی ضرورت ہے اور آپ کو وہ 10 روپے مل جائیں، تو آپ کہیں گے حسبی، میرے لیے کافی ہے. اب یہاں پر جو آغاز ہوا ہے جملے کا، آغاز انا کے ساتھ. انا جو ہے اس بات پر زور دیتا ہے کہ عذاب جو پچھلی آیت میں ان کو ملے تھے، جیسے کہ ان کو پینے کو پانی نہیں ملا تھا، ان کو جو تھا یعنی ان کو جو تھا وہ کھولتا ہوا پانی ملا تھا، یا جو بھی ان کی جو مہمان نوازی ہوئی تھی، نہ ادھر ٹھنڈک تھی ان کو ملی تھی، یہ جو چیزیں نہیں ملی تھی، یہ جو عذاب ملا ان کو، اصل میں انا اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس کی اصل وجہ ان کا غلط عقیدہ اور بے فکری تھی. کہ بے شک یعنی یقیناً، یعنی بے شک وہ کیا کرتے تھے، وہ جو لوگ تھے. اب یہاں سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، کانوا لا یرجون حسابا، کہ وہ پرواہ نہیں کیا کرتے تھے حساب کتاب کی. اور یہ سلسلہ ان کا بار بار تھا، کوئی ایک دفعہ کا نہیں تھا. کانو کے ساتھ جو فعل مضارع اور فعل ناقص کے ساتھ کنٹینیوٹی تھی، استمرار تھا اس چیز کے اوپر. یعنی فعل ماضی کانو کے ساتھ فعل مضارع کا استعمال یہ بتاتا ہے کہ حساب کا انکار ان کا وقتی فعل نہیں تھا، بلکہ مستقر حالت تھی، روش تھی. جیسے پچھلی آیت میں، اس آیت میں فرما دیا تھا کہ انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جزام وفاقہ، کہ ان کے اس کے مطابق دیا جائے گا جو انہوں نے عمل کیے ہیں. اب آیت نمبر 27 میں ان کی علت یعنی ان کی یہ ریزن بتا رہا ہے کہ یہ جزا ان کو کیوں ملی تھی. یہ ریزن ہے، ان کی یہ علت ہے کہ بے شک وہ کیا کرتے تھے، اپنا پرواہ نہیں کرتے تھے حساب کتاب کی. یہ لوگ قیامت کے دن کی پیشی اور حساب کتاب کا خوف توقع نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے یہ دنیا میں بے لگام ہو گئے تھے. اس آیت میں منکرین کی نفسیاتی گرہ کھولی گئی ہے کہ ان کے تمام گناہوں کی جڑ یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ احساس ذمہ داری ختم ہو چکا تھا کہ ایک دن انہیں اپنے عمل کا حساب دینا ہے. کیونکہ پہلے جو آیت گزری اس میں تھا اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن جو ہے وہ طے شدہ ہے کہ تم لوگوں کو اپنے حساب کتاب دینے. اس کے بعد اِنَّ جہنم کانت مرصادا، کہ جہنم جو ہے تاک لگائے ہوئے. اب یہاں پر ان کی وہ روش بتائی گئی، ان کی وہ علت بیان کر دی گئی. پہلے حساب کا بتایا گیا کہ حساب کا ایک وقت ہے. اب یہاں پر کیا بتا دیا گیا، ان کی کیا کمزوری تھی، کہ وہ ان کے اندر احساس ذمہ داری ختم ہو چکا ہوا تھا کہ انہیں ایک دن اپنے عمل کا حساب دینا ہے. اب حسابن کو نکرہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے چھوٹے یا بڑے حساب کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی بھی قسم کا حساب ہو. انہوں نے محاسبے کے پورے تصور کو ہی رد کر دیا گیا تھا کہ ان کا جو محاسبہ ہونا ہے، یعنی حساب کتاب ہونا ہے، اس کی وہ پرواہ ہی نہیں کرتے تھے. پچھلی آیت میں وفاقن مطابقت کے لیے آیا تھا کہ پورا پورا بدلہ، مطابقت کے لیے کہ پورا پورا ان کو بدلہ دیا جائے گا. اور اس آیت میں حساب، بلاغت کا حسن ہے کہ حساب ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے وفاق برابری یعنی ثابت کی جاتی ہے.
ٹھیک ہے، گویا ان کو برابر کا بدلہ اس لیے ملا کیونکہ انہوں نے حساب کا انکار کیا تھا۔ اب یہاں پر اگلی آیت لیتے ہیں، یہاں پر جو ہے واؤ جو ہے یہ عاطفہ ہے، تو یہ جو آیت ہے اس آیت کو آپس میں ملا رہی ہے، یعنی انا بے شک وہ یہ کیا کرتے تھے، کانو لا یرجون حسابا، اور کیا کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے، دوسری کیا چیز ہے، کذبوا بآیاتنا کذابا۔ اب یہاں پر دیکھیں کتنی تاکید ہے، کذبوا پھر کذابن، فعل مطلق کو واپس لایا گیا یہاں پر، کاف زا با اس کا مادہ ہے، کاف زا با اس کا مادہ ہے، باب تفعیل سے ہے، کذابا فعل ماضی جمع مذکر غائب، باؤ اس کا فاعل ہے، فعل پلس فاعل جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے۔ معنی کسی کو جھوٹا قرار دینا، یعنی کسی کو جھوٹا قرار دینا یا کسی بات کا انکار کرنا، کذبوا جھٹلانا، اور یہ جھٹلانا بار بار جھٹلانا باب تفعیل کے اندر، ٹھیک ہے، بار بار، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، مبالغہ بھی ہے اور اس کے اندر تقصیر بھی ہے، یعنی زیادتی بھی ہے، بار بار جھٹلانا۔ جب جب انہیں کچھ بتایا جاتا تھا وہ جھٹلاتے تھے، ان کے جھٹلانے کا عمل کتنا زیادہ تھا، یعنی انہوں نے محض انکار نہیں کیا بلکہ بڑے زور و شور اور شدت کے ساتھ جھٹلایا تھا۔ آیات جو ہیں بھی آیاتنا، آیتن کی یہ جو جمع ہے، ٹھیک ہے، با جو ہے اس میں صلے کے طور پر ہے، اور انہوں نے جھٹلایا، کس کو جھٹلایا، آیات کو، کیونکہ یہ جو ہے جس چیز کو انہوں نے جھٹلایا تھا وہ آیات تھی، نشانیاں تھی، صلے کے طور پر آیات جو ہے یہ یہاں پر یہ مضاف ہے، اس کی آیت ان کی جمع ہے، اور جس کے معنی ہوتے ہیں نشانیاں۔ اب اس میں مراد قرآن کی آیات بھی ہیں اور کائنات میں بکھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بھی ہیں، یعنی جو پیچھے قدرت کے دلائل دیے گئے تھے اور قرآن کی جو آیات آ رہی تھی ان کے بارے میں بھی وہ شک و شبے میں تھے، جس طرح پہلی آیات گزری تھی کہ وہ سوال کرتے تھے، آپس میں شک میں تھے، قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ اور یہ جو نا ضمیر ہے، یہ نا ضمیر متصل متکلم ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی، یعنی ہماری آیات کی کا وہ انکار کرتے تھے، مسلسل یعنی جھٹلاتے تھے۔ نوعیت کیا ہے، اگر اس کی کذابن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے، یہ باب تفعیل کا غیر قیاسی مصدر ہے، فی آلن کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ باب تفعیل کا عام مصدر جو ہوتا ہے تکذیب کے لیے آتا ہے، تفعیل، ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر آتا ہے، تو یہاں پر یہ غیر قیاسی مصدر ہے اور یہاں پر یہ تکذیب کے لیے ہے، یعنی کذاب لایا گیا ہے پچھلی بات کو جوڑنے کے لیے، جیسے کذبو فعل ماضی ہے اور واؤ اس میں فاعل ہے، بھی آیاتینا با حرف جر ہے، آیات مجرور مضاف ہے، نا مضاف الیہ ہے، یہ جار مجرور مل کے متعلق ہوتا ہے کذبو کے، اور کذابن یہ مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ فعل کذبو کی نوعیت اور تاکید بیان کر رہا ہے، نوعیت اور تاکید بیان کر رہا ہے، کس طرح جھٹلانا، بار بار جھٹلانا ہے، اسے مفعول مطلق موقد بھی کہا جاتا ہے، موقد۔ اب یہاں پر کیونکہ کذابہ اور کذابہ، اگر یہ ورڈ اس طرح آئے یا یہ ورڈ کذابہ اس طریقے سے آئے، جب یہ زبر کے ساتھ آئے تو جس کا میننگ ہوتا ہے، کذاب کہتے ہیں بہت بڑا جھوٹا، جھوٹا، ٹھیک ہے، جھوٹا شخص ہے اسے کذاب کہتے ہیں، اور اگر زیر کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ مصدر ہو جاتا ہے، پھر اس کا میننگ ہوتا ہے شدید جھٹلانا۔ تو انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اس کی نوعیت اور تاکید کہ اس کا شدید جھٹلانا، ایسا جھٹلانا یعنی شدت کے ساتھ اس کو جھٹلانا۔ سب سے آیت نمبر 27 کے اندر بتایا گیا تھا کہ وہ حساب کا ڈر نہیں رکھتے تھے، آیت 28 میں بتایا گیا کہ انہوں نے
عملی طور پر کیا کیا تھا انہوں نے، بتایا گیا کہ انہوں نے عملی طور پر اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا اور انہیں جھٹلایا، ان کے عمل کی خرابی کو واضح کرتا ہے۔ یہی وہ دو بنیادی اسباب ہیں جس کی وجہ سے انہیں جزاء وفاقن، یعنی جہنم کے سخت عذاب جو پیچھے بتایا گیا کہ یہ ان کی جزا ہے، جو سخت عذاب انہیں دیا گیا تھا وہ ان کی یہ جزا ہے، اور ان کی یہ جزا کس وجہ سے یہ علت بیان ہو رہی ہے، ان کی یہ وجہ ہے کہ یہ دو عمل ہیں، دو بنیادی اسباب ہیں، دو بنیادی سبب ہیں جس کی وجہ سے ان کو ان کا پورا پورا بدلہ ملا۔ امام زمخشری اور دیگر مفسرین کے نزدیک ان دونوں میں ایک لطیف فرق یہ ہے کہ کذابہ جب اکیلا آتا ہے اور با کے بغیر آتا ہے، جیسے یہ کذبو آیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کو جھوٹا قرار دینا، اور جب کذبہ با کے ساتھ آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پیغام، نشانی یا بات کو جھٹلانا جو وہ لے کر آئے تھے، یعنی کسی شخص کو جھٹلانا اس کے لیے با نہیں آتا صلہ، لیکن اگر کوئی با کا صلہ آ جائے تو ان آیات، پیغام یا نشانی کو جھٹلانا جو وہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ یعنی بی آیاتینا میں یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی ہر نشانی، معجزے، قرآنی حکم کا مکمل طور پر انکار کیا ہے۔ با کے لغات کے اندر بہت سے میننگ ہے، یعنی 12 سے 14 میننگ ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس کو اگر ہم با زیادہ کی کر لیں تو اس طریقے سے فعل پلس فاعل اور یہ مفعول بھی اور یہ مفعول مطلق کہلائے گا کہ انہوں نے جھٹلایا، جس چیز کو جھٹلایا، ہماری آیات کو شدت کے ساتھ جھٹلانا، ٹھیک ہے، یہ اس میننگ میں آئے گا۔ اور یعنی ان کے کذابن میں یہ جو با آیا یہ بھی بتانے کے لیے آیا کہ ان کا یہ جو عمل تھا وہ ایک واقعے تک محدود نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اللہ کی تمام نشانیوں کو، بھی آیاتینا، ساتھ تمام نشانیوں کو، یعنی بات جو ہے جب صلے کے طور پر آتی ہے یا زیادہ کے طور پر آتی ہے تو تاکیدن آتی ہے، تو تاکید میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی تمام نشانیوں کو اپنے انکار کا نشانہ بنایا، اور اس انکار میں وہ اتنی دور نکل گئے تھے کہ ان کو اپنے حساب کتاب کی ہوش ہی نہیں تھی۔ کاف زا با جو عربی میں یہاں پر یہ جو مادہ آتا ہے نا کاف زا با، وہ صرف زبان سے جھوٹ بولنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی میں بہت گہرائی اور وسعت ہے۔ جب اس فعل کے بعد مفعول مطلق آ جائے، جیسے یہ کذابن یا تکذیبن، یہ آ جائے، مفعول مطلق آ جائے، تو یہ اس کے معنی کو مزید پختہ اور واضح کر دیتا ہے۔ یعنی بنیادی میننگ کیا ہو جاتے ہیں؟ خلاف واقعہ ہونا۔ اصل میں کذبہ کا اصل مفہوم ہے کسی چیز کا، جیسے جھٹلانا کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے معیار کے مطابق نہ رکھنا، کسی چیز کو اس کی حقیقت یا اس کے مقام کے خلاف کر دینا، ٹھیک ہے، کوئی بات ایسی ہو رہی ہو تو جھٹلا دیا جائے اس بات کو کہ یہ ایسی نہیں ہے، اس کو غلط، اس کی کیٹیگری پہ نہ رکھنا۔ اصل میں کاف زا باج کا جو مادہ ہے اس آتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت یا مقام کے خلاف کر دینا۔ اب اس میں قول میں جھوٹ بولنا، عقیدے میں حق کا انکار کرنا، عمل میں بزدلی دکھانا، حواس میں یہ کہ غلطی کرنا، دھوکہ کھا جانا، ٹھیک ہے۔ اب مفعول مطلق کذاب لانے کے چند بڑے مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ استغراق کے میننگ بھی دے رہا ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے انکار میں کوئی کسر باقی نہیں تھی، کہ انہوں نے ہر زاویے سے حق کا، سچ کا انکار کیا۔ پھر یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا جھٹلانا کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں تھا، سوچے سمجھے ارادے اور ضد کی وجہ سے تھا، بار بار جھٹلایا۔ پھر مفعول مطلق یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے جھٹلانے کا حق منفی معنوں میں ادا کیا، یعنی اس سے زیادہ جھٹلانا ممکن ہی نہیں تھا، یعنی شدید جھٹلانا، اتنا جھٹلانا۔ پھر اس کے بعد یہ آیات آ جاتی ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، وہ جو پچھلی آیات تھیں حرف مشبہ بالفعل اور اس کا اسم اور اس کی جو خبر ہے معطوف علیہ اور معطوف کے ساتھ مل کر جو ہے اس کی خبر بنتی ہے، اور دونوں خبروں کے ساتھ مل کر، یعنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ جو ہے، اور وہ کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ کیا ہے؟ وضاحت کر رہا ہے، علت بیان کر رہا ہے۔ اقصیناہ جو یہ مادہ ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اس میں ایک اشتغال کا قاعدہ ہے۔ اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ اس آیت میں اشتغال کا قاعدہ جو ہے وہ میں پہلے بتا دوں۔ اشتغال کا جو قاعدہ ہے یعنی اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اسم کو، میں نے پہلے جیسے کہ بتایا
ایک اسم آئے اور وہ نسب کے اندر آ جائے، جیسے کلّا، یہ نسب کے اندر ہے، تو کیا ہوتا ہے، اور یہ مضاف بن کے آیا ہے اور یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اس کے پیچھے ہم کیا کریں گے، ایک فعل کو محذوف مانیں گے اور اس کا اس کو ہم مفعول مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ ہم اگلے فعل کا اس کو مفعول کیوں نہیں بنا رہے، کیونکہ اگلے فعل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، فعل پلس فاعل ہے اور اس کے ساتھ مفعول بھی موجود ہے، یہ ہو موجود ہے، اور یہ جو ہو ہے واپس لوٹ رہا ہے اسی کلّا شعین کی طرف، ایک فعل موجود ہو، اس کا فاعل بھی موجود ہو اور اس کے ساتھ مفعول بھی کی ضمیر بھی جڑی ہو اور پیچھے بھی ایک مفعول بھی ہو جو کہ تعلق کھا رہا ہے اس کے ساتھ، تو ایک اشتغال کا قاعدہ آتا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے، یعنی یہاں پر یہ جو ہے، یہ اب اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ پہلا ورڈ جیسے کہ بتا دیا گیا وہ کل شیء، اور ہر چیز، اخسیناہ کتابا، ہم نے گھیر رکھا ہے اسے کسے، ہر چیز کو کتابن میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کلّا مفعول بھی ہے، ایک ایسے فعل محذوف کا جو آنے والا فعل جو اخسینا ہے اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے، یعنی اس سے پہلے ہم نے جو فعل نکالنا ہے، جو آگے فعل آیا ہے اسی کو ہی محذوف نکالنا ہے، اخسینا کل شیء، اب یہ بنے گا، ٹھیک ہے، یہ مفسر اور یہ تفسیر، ٹھیک ہے، اور پھر جملہ تفسیریہ بن جائے گا۔ اب یہاں پر یہ جو اگلا جو فعل ہے اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے پیچھے والے ورڈ کی، اس سے کلام میں بہت زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے جب کلام کے اندر یہ اشتغال کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اکسئی نہ ہو فعل ماضی متکلم کا صیغہ، نہ جو ہے فاعل ہے، اس کے اندر ہو جو ہے مفعول بھی ہے جو کلّا کی طرف لوٹ رہی ہے واپس، اور کتابن کے بارے میں دو رائے ہیں کہ اس کو حال بھی کہا جا سکتا ہے، سے ہم نے گھیر رکھا ہے اسے اس حال میں کہ وہ ایک کتاب میں محفوظ ہے، اور اس کے علاوہ اس کو مفعول مطلق بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب اس کو مفعول مطلق کس طرح کہیں گے، کیونکہ کتاب جو ہے احاطہ کرنا، ریکارڈ کرنا، اخسینا کا میننگ بھی وہی ہے، احاطہ کرنا اور ریکارڈ کرنا، اور کتابن کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، محفوظ کرنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے، اس کو احاطہ کر لینا، کیونکہ لکھنا بھی ایک طرح کا احاطہ کرنا یا ریکارڈ ہوتا ہے، ایک حصہ صرف گنتی کرنے کو نہیں کہتے بلکہ اس میں مدرجہ ذیل پہلو ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو احاطہ کرنا جو ہوتا ہے نا، یہاں پہ تو شامل ہے نا کہ آپ کو نظر آئے گا، اب احاطہ کرنے میں یعنی گننا، اس کو اس طرح کا احاطہ کیا گیا کہ اس کا ایک یونٹ بھی نہ چھوٹ جائے، یعنی اس کو ضبط کر لینا، گن کر محفوظ کر لینا۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کا احاطہ کر لیا، تو اس کا مطلب ہے قیامت کے دن کسی پر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ ریکارڈ بالکل درست ہے، اس کا ایک ورڈ، یعنی ہم سوچتے ہیں نا کہ شاید ہم سے یہ کام چھوٹ گیا، ہم نے یہ لفظ بولا تھا یہ چھوٹ جائے گا، ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کا علم تو بغیر لکھے بھی کامل ہے۔ پھر کتابن کیوں فرمایا، اس کے دو بڑے اسباب یہ ہیں کہ بندے پر ایک تو حجت قائم ہو جائے کہ انسان جب اپنی آنکھوں سے اپنا لکھا ہوا نامہ یا مال پڑھے گا تو وہ انکار نہیں کر سکے گا، دوسرا لکھی ہوئی چیز مٹتی نہیں اور بدلتی نہیں، اس طرح یہ ریکارڈ کے اٹل ہونے کی بھی علامت ہے کہ وہ جو احاطہ کیا ہوا ہے نا ان کا، وہ ہر طریقے سے ایک محفوظ کیا گیا ہے، اس کا ریکارڈ قائم ہے۔ جب منکرین کہتے ہیں کہ حساب نہیں ہوگا، آیت نمبر 27 میں، آیت نمبر 28 میں آیات کو انہوں نے جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں 29 میں جواب دیا ہے کہ تمہارا یہ گمان غلط ہے کہ تمہاری کرتوت بھلا دیے جائیں گے، ہم نے تو تمہاری ہر حرکت، ہر لفظ، ہر ارادے کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، تاکہ وہ جو آیت نمبر 26 میں بات ہوئی تھی، جزاء وفاقہ، پورا بدلہ دیا جا سکے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ کل میں اس کی جو نحوی حیثیت ہے کلّا شیء کی، اس کو واضح کروں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔